السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جی عبداللہ کشمیری، آپ دیکھ رہے ہیں ویلا کشمیری یوٹیوب چینل۔ اور آج ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ ہے کہ ایسا کیا چیز ہے مسجد اقصیٰ میں جس کے لیے باقاعدہ طور پہ یہود و نصارہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے پیچھے ہی کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہاں پہ بعض روایات کے مطابق 70,000 انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے گرد و نواح میں 70,000 انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اور اکثریت انبیاء کرام مسجد اقصیٰ کے قریب قرب و جوار میں ہی تشریف فرما ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہونا، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اس طرح یعنی 70,000 انبیاء کرام کے یا 70 انبیاء کرام کے مزارات مسجد اقصیٰ کے زیر سایہ ہیں۔ اچھا، مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی آپ کو ایک بتا دوں کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، یعنی گولڈن گنبد والی جو ہے، سنہری گنبد والی، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل مقابل میں جو سرمائی قسم کے، سرمائی کلر کی گنبد والی ایک مسجد ہے، وہ اصل میں مسجد اقصیٰ وہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ دیوار گریہ بھی اسی سائڈ پر ہے، اور اس ہی مسجد کی طرف مسجد پر جو ہے وہ یہود و نصارہ یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب وہ دکھاتے ہی ہے، ہمیں میڈیا میں یہی چیز دکھائی جا رہی ہے، یہ ذہنی طور پہ ہمیں جو ہے بلیک میل کیا جا رہا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ ہماری سوچوں کو منہدم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ گولڈن گنبد والی مسجد دکھا کر، کہ مسلمانوں کو وہ دکھایا جائے کہ بھائی گولڈن گنبد والی مسجد یہ مسجد اقصیٰ ہے اور یہ بالکل صحیح سلامت ہے، اور دوسری سائڈ پہ وہ مسجد اقصیٰ کو منہدم کر سکے۔ اب مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اس طرح مختلف انبیاء کرام کا تعلق مسجد اقصیٰ کے ساتھ جڑا ہے۔ تو یہاں پر ہیکل سلیمانی وہ اس جگہ پر تھا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو یعنی وہ یہود و نصارہ کا جو کہنا ہے، ان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے ہیکل سلیمانی تھا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ تابوت سکینہ، ایک صندوق، ایسی صندوق ہے جس میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے، اس میں وہ انگوٹھی بھی ہے، وہ انگشت سلیمانی بھی ہے، کہ جس انگشت سلیمانی کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر وہ کوئی بھی شخص وہ انگشت پہن لے تو دنیا کی ہر چیز اس کے تابع حکم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کہ ان کے تابع حکم ہوا بھی تھی، پانی بھی تھا، اور کائنات کے ہر تمام جانوروں کی، وہ جانداروں کی وہ زبان جانتے تھے۔ اس طرح کے مختلف علوم و فنون اور جو ہے مختلف پاوریں آ جاتی ہیں۔ وہ انگوٹھی بھی اس جگہ پر مدفون ہے۔ اب یہودیوں کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس مسجد کو ہم منہدم کر دیں اور وہاں سے وہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ ہم تعمیر کریں، اور وہاں پر جو ہے وہ جو تابوت سکینہ ہے جس کے اندر تبرکات ہیں، وہ تبرکات بھی ہم نکالیں، اور وہاں سے وہ انگشت سلیمانی جو ہے وہ بھی ہم نکال لیں، اور اس کے نکالنے کے سبب پوری کائنات کی ہر شے ہماری تابع ہوگی، مطلب کہ ہماری ٹیکنالوجی پوری ورلڈ کو کور کر رہی ہوگی۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ آیا یہ اس انگوٹھی کی میں پاور تھی، یا اس انگوٹھی کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے پاور مل رہی تھی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اختیارات اور تمام پاوریں جو ہے وہ سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، نہ کہ اس انگوٹھی کو۔
अब वो अंगूठी जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पहनते थे तो उस अंगूठी में ये ताकतें आ जाती थीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये पुरानी तारीख की कुतुब में ये वाक़यात मनक़ूल है। तो अब आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि मस्जिद अक्सा की जगह जो है वो यहूदियों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हैकल सुलेमानी उनका अकीदा है, उनकी सोच है यहूदियों की कि मस्जिद अक्सा को माज़अल्लाह मुनहदम करके, शहीद करके वहाँ पर हैकल सुलेमानी को तामीर करेंगे, और उस हैकल सुलेमानी को तामीर करने के सबब वो अपने हाजत रवा या नजात याफ्ता, नजात दहिंदा दुज्जाल की इबादत भी कर सकेंगे और दुज्जाल को खुश भी कर सकेंगे, और इस सूरत में दुज्जाल जल्द आएगा। अब मौजूदा दौर में जो इस वक्त जो आज 11 अक्टूबर 2023 में के दिन में जो जंग इस वक्त वहाँ पे चल रही है, मस्जिद अक्सा में जो जंग चल रही है, उसके बारे में हमास और हौसी यमनी फोर्स, हौसी फोर्स और हमास और हिजबुल्ला, इन सब का यही कहना है कि ये वही हितमी और आखिरी जंग है कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी पेशीन गोई फरमाई थी कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि बैतुल मुक़द्दस पर में इस सख्ती की जंग होगी और मुसलमान यहूदियों को इस तरह मारेंगे कि जो यरूशलेम का एरिया है उसके दूर दूर तक यहूदियों का खून और उनकी लाशें बिछी हुई होंगी, कि एक परिंदा ऊपर से उड़ रहा होगा तो उड़ते 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 उसके पर थक जाएंगे और वो थक हार कर जो जब गिरेगा तब भी वो लाशों पर गिरेगा, उसे ज़मीन पे उतरने के लिए कोई खाली जगह नहीं मिलेगी। और वो वक्त ऐसा होगा कि कायनात की हर चीज़ ऐलान कर रही होगी। अगर कोई यहूदी किसी पत्थर या दरख्त के पीछे खड़ा होगा, छुपेगा, मुसलमानों से बचेगा, तो उस वो दरख्त और पत्थर भी कहेंगे कि है अल्लाह के बंदे हैं मुसलमान, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है और आओ इसे कत्ल कर दो। यहाँ तक कि एक दरख्त जो शजरे गरकद, गरकद एक मखसूस किस्म का दरख्त है जिसको यहूदियों ने ख़ुसूसन इसराइल में बड़े पैमाने पर काश्त किया जाता है, और उसके अलावा मौजूदा यहूदियों ने तो इसे पूरी वर्ल्ड में जो है ना वो अपनी हिफाजत के लिए उसे बाकायदा तौर पे प्लानिंग के साथ उसे काश्त करवाया जा रहा है। उसमें हिंदुस्तान के अंदर भी ये दरख्त बाकायदगी से जो है ना वो काश्त किया जा रहा है और इसकी पैदावार को बढ़ाया जा रहा है। यहूदियों को अब अंदाज़ा कर ले इस चीज़ पे कि वो यहूदी होके भी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको वो नहीं मानते, फिर भी उनकी बात पर उन्हें 100% यकीन है और उसकी वो प्लानिंग कर रहे हैं कि मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ये गरकत का दरख्त है कि जो यहूदियों के बारे की पर्दापोशी करेगा, बाकी कायनात की हर चीज़ यहूदियों पर से पर्दे उठा देगी। अच्छा, अब ये जो जंग मौजूदा जंग है, अगर ये वही आखिरी जंग है तो यकीन माने कि यहाँ पर यहूदियों का कला कोमा होने वाला है। और जिस ज़ोर शोर से हमास ने अटैक किया है, वो 5,000 या 7,000 मिसाइलों से दागे गए और यहूदियों के घरों में घुसकर उन्हें मारा गया है, तो इससे कुछ ऐसे इलामात नज़र आती है कि ये जंग हो सकता है कि वही आखिरी जंग हो, कि जिस जंग में यहूदियों का खात्मा यकीनी हो। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखें तो यहूदी अपने इसराइल के करीब करीब होते जा रहे हैं। आज तकरीबन एक बड़ी तादाद यहूदियों के सहूलतकारों की जो कि इसराइल की शक्ल में आपके सामने आ रही है। तो इसलिए अब वो एक आज सोशल मीडिया पर मैंने एक पोस्ट किसी की देखी थी, वो एक साहब वहाँ पे लिख रहे हैं कि इस तरह इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन जो है ना एक खौफनाक जंग हो रही है, मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, तो इस वक्त सबसे बेहतरीन है कि आप ये वजीफ़ा 1 खरब बार पढ़ें
تاکہ ان کے لیے آسانی ہو۔ تو میرے بھائی وظیفے پڑھنا کوئی منع نہیں، وظیفے بھی پڑھے، لیکن اس وقت مسلمانوں کی عسکری قوت کی ضرورت ہے، فلسطینی مسلمانوں کو آپ کے سے اسلحے کی ضرورت ہے، جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، وہاں کے مسلمانوں کو آپ کی جانوں کی ضرورت ہے، اسلام کو اس وقت خون کی ضرورت ہے، وظیفوں کی نہیں، دعاؤں کی نہیں، بلکہ یہ تو خود فلسطینی نوجوان وہ بھی ان کی بھی ویڈیو اس طرح کی آئی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آئے مسلمانوں، ہمیں آپ کی دعاؤں کی یا آپ کی ہمدردیوں کی ضرورت نہیں، ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے اور ہمیں عسکری قوت، افرادی قوت کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ، کیونکہ ہمارے اندر سے جہاد کو مینٹلی طور پہ ختم کیا گیا ہے، ہمارے نصاب سے ختم کر دیا گیا، ہمارے سوچوں سے، ہماری گفتگو سے اس جہاد کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو مینٹلی طور پہ جہاد جیسے ایک فریضے کے لیے تیار کیجیے، اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ، اپنے نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو پیش کیجیے، جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے لیے، القدس کے لیے، طوفان القدس کے لیے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنے مال کو پیش کیجیے، اور جس بھی پلیٹ فارم پہ ہے آپ اس پلیٹ فارم سے ہی طوفان القدس کا جو ہے نا وہ ساتھ دیجیے، فلسطینیوں کی حمایت کیجیے، تاکہ کل القدس کی فتح میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی العظیم۔